خصوصی اور حاضرین جلسہ، آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ہی ذات پر کچھ بولنا اور بحیثیت شاعر کے، قلمکار کے، یہ پل صراط سے گزرنے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ اپنی ذات سے نکل کر اپنے کو بحیثیت ایک قاری کے دیکھنا ہے انسان کو، اور پھر تبصرہ کرنا ہے اپنے آپ پر۔ میں سمجھتا اپنی ذاتی ملاقاتیں، ذاتی باتیں، ذاتی زندگی کے تعلق سے گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہم ادیب اور شاعر ہیں تو شاعری کے تعلق سے گفتگو کریں اور کلمی گفتگو کریں تو بہتر ہے۔ تو میں جتنی میری 3 کتابیں ہیں تو کتابوں کے تعلق سے میں نے اپنے بارے میں بھی لکھا ہے، اور ایک ادیب کی حیثیت سے شاعری کے تعلق سے بھی لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے لکھا ہے وہی آپ کو سنا دوں۔ میری پہلی کتاب جو تھی 91 میں شائع ہوئی، اس پر ایک 1.5 پیج کے میں نے لکھا اپنے تعلق سے کہ میرا مقصد الراس گجرات کا صنعتی شہر احمد آباد ہے۔ اسی مقدس سرزمین پر 1959 کو میری ولادت ہوئی کہ جس کے دامن میں بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ والدین تقسیم ہند سے کچھ قبل پاکستان کے گاؤں سوات سے یہاں تشریف لائے، بعد ازاں ہمیشہ کے لیے اسی سرزمین سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ اپنے متعلق میں صرف اتنی گستاخی کروں گا کہ نہ تو میں کسی بھی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا ہوں اور نہ ہی احساس کمتری کا شکار۔ جو بھی محسوس کیا، جو بھی دیکھا، جس نے بھی متاثر کیا، اسے قلم بند کرنے کی کوشش کی۔ اس شہری سفر میں میری رہنمائی میرے ذوق وجدان نے کی، میرا کوئی استاد نہیں۔ اس بدنصیبی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اول تو گجرات کے شعراء کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا، اور پھر میں تو احمد آباد کا ایک نوجوان سرفراز لڑکا جو اپنی آزاد خیالی میں ہمیشہ مست رہا۔ مجھ پر بھلا کون رحم کرتا؟ میں نے جس خاندان میں آنکھیں کھولی وہاں مذہب تھا، شرافت تھی، تعلیم نہ تھی۔ میرے سینے میں ایک فنکار کا دل تھا جس نے زندگی کے ہر واقعے سے سبق حاصل کیے، اپنے معاشرے کی ہر حرکت کا کھلی آنکھوں سے جائزہ لیا اور اسے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کی۔ کالج کا فرسٹ ایئر کرنے پر نامساعد حالات کی بنا پر تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا۔ پھر وقت نے انگلی تھام کر جامعہ اردو علی گڑھ کے امتحان میں شریک کیا۔ اسی کے تصدق ادیب ماہر، ادیب کامل بعد ازاں آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے کیا گویا۔ تعلیم کا سلسلہ بھی ایسا رہا جیسے کوئی یتیم بچہ کئی ہاتھوں میں پلا ہو۔ یہ مجموعہ میری پہلی کاوش ہے۔ دوستوں کا خلوص اور کسی کی بے پناہ محبت نے مجھے اس مجموعے کی اشاعت پر مجبور کیا، حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ من صنف فقد استهدف، جس نے کوئی تصنیف پیش کی اسے نشانہ تنقید بننا پڑے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میری دوسری کتاب جو ہے پکارتا ہے دھواں کے نام سے ہے، جو 2000 میں چھپی۔ میں نے اپنا شعری سفر آنکھوں کی بستی سے شروع کیا، پھر پلٹ کر نہیں دیکھا، یا یوں کہیے کہ پلٹ کر دیکھنے کی جسارت نہ کر سکا۔ قدم قدم پر الجھنے، پریشانیاں، مکر و فریب دامن سے الجھتے رہے، کانٹے بچھتے رہے، روڑے ڈالے گئے، پاؤں لہو لہان ہوئے۔ اس سفر میں پہچان مٹانے کی کوشش ہوئی، اجنبی بنایا گیا، بہت ستایا گیا، حتیٰ کہ دل و دماغ کو بھڑکایا گیا، مگر یہ سخت جان جل کر بھی مٹ نہ سکا، دھواں بن کر اٹھا اور آج بھی پکارتا ہے دھواں کے شہری پیکر میں مصروف سفر ہے۔ گردش روزگار
دیوانہ بنانے پر تلا ہوا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ میرے حواس کیوں سلامت ہیں۔ زمانے کی ناقدر شناسی کا شکوہ بیجا ہے، لیکن آدمی اگر حوصلہ کھو دے تو اس دور میں تو اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ ملے۔ یہاں تو سوال خود کو زندہ رکھنے کا ہے، اپنا فن، اپنی زبان کو بچائے رکھنا، اور وہی گجرات کی اس بنجر زمین پر جگر اور گردے مضبوط چاہیے۔ اگر شعر و ادب کی بات کروں تو گجرات میں چند ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ خبت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دیوانوں کی طرح اردو زبان سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح اس کی خاطر شہید ہونے کے تمنائی ہیں۔ ان کے علاوہ محبان اردو روزگار معاش کے خوف سے یا خاص کر سرکاری محکمے سے بے دخل ہو جانے کے ڈر سے اردو زبان کو طلاق دے کر ہندی یا صوبائی یا بیرونی زبان میں فیل میرج کیے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح لوگ خوف اور لالچ سے دھرم پریورتن کرتے ہیں، بھائی لوگ بھاشا پریورتن کرتے ہیں۔ ان نادانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ زبان سے انسان کٹ جاتا ہے تو اس کی ادب اور تہذیب اور پہچان سب کچھ کھو جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ اب جن کے ہاتھوں میں ادب کی ٹھیکے داری آ گئی ہے، ان کا یہ عالم ہے کہ میں سب کچھ جانوں، وہ مجھ کو کیا سمجھے، وہ کیا ہے، اس کو کیا عطا جاتا ہے۔ ذاتی مفاد، انانیت، خود ستائی، اقربا پروری اور حسد کے جراثیم جب کسی ادیب کے دماغ میں پرورش پاتے ہیں تو شعر و ادب کی مٹی تو پلید ہوتی ہی ہے، اور ساتھ میں ادیبوں کا قافیہ بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ تنگ ہو کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، کچھ مایوس ہو کر خودکشی کرتے ہیں، اور کچھ ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ احسان دانش ادبی تبصرے کو رشوت سمجھتے ہیں۔ محمد توقیر طاہر گنگوہی اسے شعری طوائف کی ادبی دلالی سمجھتے ہیں۔ میں اسے شعری چہرے کی پوڈر لالی سمجھتا ہوں۔ تبصرہ نگار، مقدمہ باز، تاثراتی اور پیش لفظی، یہ سب ادب کا بیوٹی پارلر چلاتے ہیں، اور اس بیوٹی پارلر میں مفلس کا گزر کیا مانے۔ ہم جیسے مفلس تو حجام کے پاس جاتے ہیں اور اسے خلیفہ کہہ کر مسکا لگاتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ شفقت سے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے۔ سرکاری افسر، تاجر یا اجداد کی وراثت سے لال پیلے لوگ ہی اکثر بیوٹی پارلر سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ وہاں چہرے مہرے کی مطابق تراش، خراش، رنگ روغن، کریم، پاؤڈر، لالی سے مزین کیا جاتا ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یا خود کو بچانے کے لیے کہیں چہرے پر کاجل کا نقطہ چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر سرمے کی لکیر کھینچ دی جاتی ہے۔ یہ الگ بات کہ کبھی کسی کے چہرے پر اتنا میک اپ پوت دیا جاتا ہے کہ وہ مذکر سے مخنث نظر آنے لگتا ہے، اور یہ ساری زحمتیں فی سبیل اللہ ہوتی ہیں کیا؟ میں ہمیشہ اپنی کم علمی اور کم عقلی کا معترف رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ فنون لطیفہ میں شاعری سب سے بلند مقام پر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر شاعری شریعت ہوتی تو اقبال اس کے پیغمبر ہوتے۔ جوش ملیحہ والی فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر شاعری شریعت ہوتی تو اقبال اس کے پیغمبر ہوتے۔ جوش ملیحہ والی فرماتے ہیں کہ میں شاعر آخر الزمان ہوں، شاعری مجھ پر ختم۔ گویا سب مشغافیاں ہیں، نظریاتی دم چھلے ہیں، قوت واہمہ کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ ہاں، ایک راستہ ولایت کا ہے کہ جس کی شاعرائیں دل فریب ہیں۔ راہ طلب کے دیوانے راہی منزل شعر و ادب میں رواں دواں ہیں۔ فیض احمد فیض، ساحر علی سردار جعفری، اختر الایمان، مجاز، احسان دانش، جگر، اصغر گوڑی سے لے کر مجروح، افتخار عارف، امجد، مظفر حنفی، ندا اور محمد علی تک شعری ولایت کے تاجدار ہیں۔ ان کے علاوہ اس سلسلے میں بے شمار شعراء ہیں جو ولایت تاجداری میں شامل ہیں۔ ہم نے کبھی ولیوں کی خاک پا ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ ہماری گزارش ہے، ارے احتجاج ہے کہ کم سے کم ہمیں ان کے در کا مجاور تو تسلیم کیا جائے۔ میں نظریاتی اختلاف کو جائز سمجھتا ہوں، ہاں ذاتی اختلاف کو کمینہ پن اور کم ظرفی۔ جس طرح ستارے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ویسے ہی ادیب بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت ہی کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا زبان و ادب کا نقصان ہے۔ جب ذرے ہی نہیں ہوں تو پربت کے خواب کیا مانے؟ پانی کے قطرے ہی نہ ہوں تو سمندر کا تصور قصہ پاری نہ ہوگا، کیونکہ ہم جس ماحول کے پروردہ ہیں وہاں تو پانی کے قطروں کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ نسلیں ترس جائیں گی۔ ذروں کو محفوظ کرنا ہے تہذیب کے استحکام کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قطرے اور ذرے ہی تو ہیں
جن کے تصدق دانہ تناور درخت بنتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ اپنی شاعری کے تعلق سے لب کشائی کرنا مناسب نہیں لگتا۔ شاعر کی تخلیق ہوتے ہیں، اس لیے اولاد ثانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اولاد ماں پیدا کرتی ہے، شعر تو شاعر خود پیدا کرتا ہے۔ محبت کا جاگنا، غلط فہمی پیدا ہونا، ناانصافی کا خدشہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ اس پر حاشیہ آرائی کرنا پل صراط پر چلنے کے مترادف ہے۔ فن عروج کی بھول بھلیاں پار کرنے کا شوق جاگا، 2-4 گلیاں گھومنے پر لگا کہ شاید اصحاب کہف کی کہانی بن جاؤں گا۔ پلٹ آیا، بڑے بڑے اساتذہ کو ون وے میں گاڑی چلاتے دیکھا، پتا چلا کبھی کبھار چھوٹے گناہ سرزد ہونے سے ایمان نہیں چلا جاتا۔ مسلمان ہونے کے لیے قرآن حافظ ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی فقہ پر دسترس رکھنا۔ 5 بنیادی ارکان دل سے ادا کرو، کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرا منشا ہرگز عروج کی مخالفت نہیں، اور اس میں مہارت حاصل کی جاتی ہے تو واقعی واجب تعظیم ہے۔ یہ الگ بات کہ میرے حالات سازگار نہ ہو سکے، عمدہ لباس نہ ملنے پر پیوند کاری سے جسم چھپانے کی کوشش ہے، پھر بھی کچھ لوگ لباس کھینچ کر ننگا کرنے پر تلے ہوں تو اپنی حفاظت میں سب کچھ جائز ہے۔ میری تیسری کتاب ہے پتھروں کا شہر، اور یہ 2018 میں شائع ہوئی اور یہیں پر اس کا اجرا ہوا تھا، ہمارے ہاشمی صاحب نے کیا تھا۔ آنکھوں کی بستی سے پکارتا ہے دھواں تک، پہنچتے پہنچتے کتنے دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑا، اور کتنی بلائے ناگہانی راہ میں حائل ہوئی۔ کیسے کیسے ہم اثر، ہم نوالا، ہم پیالہ، شعراء اور ادیبوں کے بغض و عناد، مکر و فریب، فتنہ انگیز ریشہ دوانیوں کا شکار ہونا پڑا۔ خیر، حوصلہ مندی و خود اعتمادی بڑی چیز ہے۔ لیجیے پتھروں کے شہر تک آ گیا۔ یہ پتھروں کا شہر ہے، آب و ہوا میں زہر ہے۔ ہمارے عہد کا شہر بنیادی طور پر مادی ترقی، جدید ٹیکنالوجی سے لیس، آرام و آرائش کی تمام سہولیات کے باوجود ذہنی پریشانی، ٹینشن، الجھن، بھاگ دوڑ، اجنبیت و تنہائی کا شکار ہے۔ شہری زندگی نے سکون چھین لیا ہے۔ جسے بھی دیکھیے پریشانی میں مبتلا ہے، کیونکہ اس کی اساس ہی سرمایہ داری پر رکھی گئی ہے۔ زر پرستی مجبوری بنتی جا رہی ہے، اور یہ نظام زر ہمارے شہری زندگی پر اس قدر مسلط ہے کہ اس سے انسان کے اندر بے رخی، بے راہ روی، خود غرضی کے جراثیم پرورش پا رہے ہیں، جو ہمارے اخلاقی زوال کا سبب بنتے جا رہے ہیں، اور یہی عیوب جب اجتماعی روپ اختیار کر لیتے ہیں تو قومی زوال کا سبب بنتے ہیں۔ تہذیبی و اصلاحی روایاتوں سے رشتہ توڑ کر ہم تہذیبی و اخلاقی بحران کا شکار ہوئے۔ صنعتی، مشینی اور مصنوعی آلات و اشیاء کے عہد نے ہمارے جذبات و احساسات، خلوص و محبت کو کچل کر رکھ دیا۔ ظاہری چمک دمک کے دلاویز مناظر اور نفسانی خواہشات میں گم ہو کر ہم اپنے فطری مردانہ جوہر سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ شہری و فضائی آلودگی نے زندگی کو زہرناکیوں سے بھر دیا۔ ہواؤں میں چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں، موٹر گاڑیوں کا گیس، کوڑا کرکٹ، گرد و غبار، نالیوں میں بہتی ہوئی گندگی نے ہمارے ذہن کو پراگندہ کر دیا ہے۔ آب و ہوا سے ذہن و دل، رہن سہن، عادت و اطوار، افکار و علم متاثر ہوتے ہیں۔ اس ماحول کا پروردہ ادیب کیا صحت مند ادب تخلیق کرے گا؟ زہر آلود ماحول میں پروان چڑھنے والا ادب منفی کردار پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہاں نہ صرف آب و ہوا میں زہر ہے بلکہ آنکھوں میں بھی زہر ہے، دلوں میں زہر ہے، گفتگو میں زہر ہے۔ اب ایسی آب و ہوا میں ادیب نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا؟ ضرورت ہے ماحول کو سازگار بنانے کی، ضرورت ہے حالات کو سنوارنے کی۔ مثبت فکر، ظاہر و باطن کی صفائی اور اخلاص عمل پر ہی شعر و ادب کی ترویج و اشاعت کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ ہر شاعر کا زندگی اور معاشرے کو دیکھنے، سمجھنے اور پرکھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کوئی رنگین تخیل، روایتی تہذیب و ادب کا رنگ اپناتا ہے تو کوئی تجربہ، مشاہدہ، حقیقت پسندی کو بنیاد بناتا ہے۔ میری شاعری کا تانا بانا سماجی، سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی مسائل کے ارد گرد گھوم کر
اسے قلمبند کرنے کی کوشش ہے۔ میری شاعری کمرشل فلموں کی طرح سطحی دل لگی کا مسالہ نہیں، بلکہ آرٹ فلموں کی طرح سماج کی عکاسی کرتی ہے۔ زندگی کے مختلف مسائل پر شعری ڈاکومنٹری ہے، کہیں صبر و ضبط، تدبر و تحمل و فکری میلان، تو کہیں جوش، جشوا، احتجاج، بغاوت، للکار کی صورت شعری پیکر میں جلوگر ہے۔ غم جہاں سے نکل کر غم جہاں میں پھنسے، غم جہاں نے غم ذات کا زخم دیا، غم ذات کا زخم ذات کا المیہ بن کر رگو پے میں پیوست ہو گیا اور لہو میں سرایت کر کے پورے وجود میں گردش کر رہا ہے۔ زخموں کو زیادہ کھلا چھوڑنے سے ناسور بن جاتے ہیں۔ فرد زندگی سے کس طرح جوجھتا ہے یہ دل ہی جانتا ہے۔ فرد معاشرے سے جدا نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ ناسور ایسی بیماری ہے جو پھیل کر لا علاج ہو جاتی ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم خوش فہمیوں کے شکار ہیں، اپنے سماجی وجود میں، اپنے ادبی وجود میں پنپنے والے ناسور سے بے خبر یا تغافل برت کر جبرن مسکرا کر کھوکھلی زندگی جی رہے ہیں۔ خیر، مجھے تو درد نصیب ہوا، جو زخم عطا ہوا اس نے میرے شعور کو جلا بخشی۔ یہی درد کبھی سینے میں اتر کر مسلسل کراہتا ہے، کبھی یہ زخم ابھر کر مسکراتا ہے۔ یہی درد میرے عہد کی امانت ہے، میری تہذیب کا تحفہ ہے۔ کبھی اپنوں کے کبھی غیروں کے رحم و کرم سے تر و تازہ رہتا ہے۔ اس عہد میں محبت نے سراب کی صورت اختیار کر لی، اسے پانی کی دھن میں نفرتوں کا شکار ہو گیا۔ انسانوں کی اس بے تحاشا بھیڑ میں تنہائی کے احساس نے پتھر بنا دیا۔ ہمارے طبقاتی نظام نے وہ سلوک روا رکھا ہے کہ بارہا خودکشی کرنے کو جی چاہا، لیکن مرد تو آخر مرد ہوتا ہے، اس کا کام ہی حالات سے ٹکرانا ہے۔ عہد حاضر کی تاریکی میں لاکھ مایوسیوں کے بعد بھی کہیں کہیں سے امید کی کرن پھوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ ادب کے افق پر رنگ برنگی روشنیاں ابھر رہی ہیں، فلک ادب پر کچھ ستارے جھلملا رہے ہیں، تو کہیں خاک کے ذروں میں سے سرفرے دل جلوں نے مشعل ادب تھام رکھی ہے۔ ہم سرمایہ داروں سے صاحب اقتدار، صاحب حیثیت، بارسوخ، نام نہاد ادب کے ٹھیکیداروں سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ ہاں، زبان و ادب کے بازو قاری، اہل دل، سخن فہم شعری جمالیات کے گیسو سنوارنے والے، علم و ادب کے پروانے اردو زبان کے انہی جانثاروں کے ہاتھوں میں ادبی روایات کا بیڑا ہے۔ یہی بیڑا پار لگا سکتے ہیں، ورنہ بیڑا غرق ہو جانے کا امکان ہے۔ یہ شہر جس کی بنیاد 4 مقدس ولیوں اور 12 درویشوں نے رکھی ہے، یہ سبھی پاک نفوس علم و فضل کے روشن مینار تھے۔ ابتدائی سے یہ شہر علم ادب کا، تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً بڑے بڑے شعراء و ادیب ابھرتے رہے اور شعر و ادب کی آبیاری کرتے رہے۔ ولی گجراتی سے لے کر محمد عربی، رشید افروز تک بے شمار شعراء نے اپنے خون دل سے اس چمن کو سینچا ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ولی دکنی جو تحقیق سے ولی گجراتی ہو گئے، جن کا مزار شاہی باغ انڈر برج کے قریب ہوا کرتا تھا، انسانیت کے دشمنوں نے مزار شہید کر دیا۔ محبان اردو مہر بلب رہے، احتجاج تو درکنار، ایک آنکھ تک نہیں بھیگی۔ اس عظیم شاعر کی آخری آرام گاہ کی نشانی تک مٹا دی گئی، جہاں مدفون ہے وہاں سڑک بنا دی گئی۔ آج ان کے جستے خاکی پر سے روزانہ ہزاروں موٹر گاڑیاں گزرتی ہیں۔ دور بدل رہا ہے، وقت نے کروٹ لی ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ ایسی خاک سے خاکسارہ نظر اٹھیں گے جو آسمان ادب پر پرچم لہرائیں گے۔ نسل نو انہی کی جلوں میں نئی منزلوں کی طرف گامزن ہوگی، فتح و کامرانی انہی کے قدم چومے گی۔ میدان عمل میں اترنے والوں ہی کا مستقبل تابناک ہوتا ہے۔ زندگی اور شاعری کے تعلق سے اپنی بات میں نے رکھ دی، اب جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور 5 منٹ کی اگر آپ چاہیں۔ سب وقت تو ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔